آج کی کہانی کا عنوان ہے نیکی کا صلہ۔ دسمبر کی سخت سردی میں ایک بوڑھا شخص درخت کی اوٹ سے لگا بیٹھا تھا۔ ہر طرف دھند نے ہر طرف اپنی سفید چادر پھیلا رکھی تھی اور دھند سے سانس لینا مشکل تھا۔ قریب سے آتی ہوئی گاڑی کو جب اتنی رات ایک درخت کی اوٹ سے لگے ہوئے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی سوچ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آدمی گاڑی سے نکلا اور اس شخص کی طرف بڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ بہت ہی بزرگ آدمی سردی کی شدت سے کانپ رہا ہے۔ اس نے بزرگ کو سلام کیا اور وجہ پوچھی۔ بزرگ نے کہا کہ میں سفر سے نکلا تھا، بس خراب ہو جانے کی وجہ سے اس انجان شہر میں رکنا پڑا۔ میرے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آئی اور مجھے صبح پھر اپنے سفر کو جاری کرنا ہے، لہٰذا یہاں اس سردی سے درخت کی اوٹ لی ہے کہ سردی کم لگے، مگر آج تو بہت ہی سردی ہے، کوئی یہاں واقف نہیں، سوچا یہاں ہی وقت جیسے تیسے گزار لوں۔ اس آدمی نے بزرگ کو ساتھ لیا اور گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر میں اس کی فیملی تھی، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، مگر ان میں انسانیت کا جذبہ بہت تھا۔ نوید ایک فوج میں افسر تھا اور وہ چھٹی کے بعد گھر جا رہا تھا۔ یہ وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے اس نے اس بزرگ کو اپنے ساتھ لیا تھا۔ اس کی بیوی نے جلدی سے بابا جی کو کھانا دیا اور ان کے لیے بستر کا انتظام کیا اور بابا جی کی فیملی کے بارے میں پوچھا۔ بابا جی بولے، میرا بھائی کے بچے کی وفات ہوئی ہے، وہاں جانا تھا، اب صبح ہوتے ہی گاؤں چلا جاؤں گا۔ اس بزرگ نے اسے بہت دعائیں دی کہ میرے مالک، میرے ملک کے فوجی کتنے ہیں، اچھے ہیں، جو کسی کو مرنے نہیں دیتے، مجھے تم پر فخر ہے بیٹے۔ کاش سب انسانیت کو سمجھیں، لیکن آج کے دور میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، گھر میں عجب عالم ہے۔ نوید نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا جی وقت ایسا ایک دن ضرور آئے گا، دنیا نیک لوگوں سے آپ کو بھری ہوئی نظر آئے گی۔ اور پھر رات کافی ہو چکی تھی۔ بابا کی اس بات کا اس نے بہت ہی محسوس کیا کہ بابا جی کی دعائیں جو ہیں وہ کبھی رائگاں نہیں جائیں گی۔ بابا جی نے اس کو بہت ہی پیار سے بہت سی دعائیں دی تھیں۔ اب وقت ہو چکا تھا کہ اسے صبح اٹھ کر بابا جی کو اس کی منزل کی جانب پہنچانا تھا۔ ٹھیک صبح وہ بابا جی کو چھوڑ کر آیا۔ اس کا دل بہت خوش تھا کہ آج کوئی شخص سردی کی تکلیف سے بچ گیا۔ 2 ہفتے گزرے تھے کہ اس کے بیٹے کو بھی افسر کی جاب مل گئی۔ اسے لگا کہ یہ صرف اس بزرگ کی دعائیں تھیں، ورنہ اس سے آگے بہت سے لوگ تھے، یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ کہتے ہیں کر بھلا تو بھلا ہوگا، کب جانے کب کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، کسی کی کمزوری کو ڈھکنے کی کوشش کرو، کسی دوست کے راز کو راز کا افشا نہ ہونے دو۔ اس لیے درد دل سے دعا کریں، تب آپ کو اللہ تعالیٰ حقیقی خوشی دے گا، اور یہ حقیقی خوشی تب انسان کو میسر آتی ہے جب انسان کسی کا بھلا کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔